अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है जी कि तारीख बन रही है और हम अपने सामने उस जमात को, एक जाली जमात को, जिसको बहुत ही बेशर्मी डिटाई से कानून तोड़कर चंद अफराद ने मुल्क का हर आइन तोड़कर, कानून तोड़कर, मजाक उड़ाकर, मीडिया के मतलब है उसको लंडे बाजार से घटिया बनाकर, उस पर झूठों की टोलियां बिठाकर, झूठे प्रोपेगेंडे करके, बंदूक के जोर पे लाया गया था। क्योंकि 2018 का इलेक्शन फिर भी मैनेज ही करना पड़ा था, सिस्टम बिठाना पड़ा था, धांधली करनी पड़ी थी, फिर कहीं जाके पीटीआई को, इमरान खान को इख्तिदार दिलवाया गया था। उसके बाद वो 1 पेज का सारा दौर आपको याद होगा, कल की बात है। वो 10 साला मंसूबे आपको सारे के सारे याद होंगे। आज वो पार्टी वाइंड अप हो रही है और मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो सारे लोग, अब आप अंदाजा लगाएं, मैं क्या क्या मतलब अल्लाह माफ करे, तारीख का एक तालिब इल्म हूं, टट्टू इनकलाबी नहीं होते, समझा के, यानी गुजारिश कर करके मैं थक गया। ये इनकलाबी लोग नहीं हैं, ये झूठे लोग हैं, ये सियासतदान नहीं हैं, ये गुंडे हैं। ये गुंडों की एक जमात है, गुंडों की, लैंड ग्रैबर्स, बदतमीज। इन्होंने गालियां सिखाई, इन्होंने तकसीम सिखाई। अब बताइए ना, कहां है वो तेरा बाप भी देगा आजादी? देख लिया आपने हकीकत, तेरा बाप भी देगा आजादी। दौड़े देखिए फिर। ये तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, और सोशल मीडिया और ये फोन और ये कैमरे कि हकीकत अब माजी की तरह छुपती नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। जमाना अपनी आंखों से देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है। तेरा बाप भी देगा आजादी, लेके रहेंगे आजादी। लोगों को कहना, कारकुनों के जाओ पड़ जाओ, पुलिस वालों को मारो, दबाओ, जला दो। दौड़ देखी थी, अल्लाह माफ करे। अच्छा, उसके बाद आइए आगे। ये नहीं कहना चाहिए कि पीटीआई का कौन सा लीडर अब पीटीआई में बाकी है, या इमरान खान के साथ खड़ा हुआ कौन है। अब तो ये देखना पड़ेगा कि यानी इसमें कोई ऐसा रह भी गया है जो ये माने कि वो अपनी मर्जी से पीटीआई में था। सवाल ये भी नहीं रह गया कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। सवाल अब ये है कि पीछे बाकी कौन रह गया है। पख्तूनख्वा वाला सारा का सारा चैप्टर वो अफगानिस्तान के जरिए दुबई फरार हो रहे हैं, अफगानिस्तान के जरिए, यानी वो पेशावर और इस्लामाबाद से जाने का रिस्क नहीं ले रहे, अफगानिस्तान से भागने की तैयारी कर रहे हैं दुबई। शीरी मजारी और उनकी साहबजादी, वो ज़ाहिर है कि एक उनकी शोहरत है अपनी, लेकिन जो उनका लबो लहजा, गुफ्तगू का अंदाज़, वो सारा आप यानी जिस अथॉरिटी के साथ वो तमाम लॉ इन्फोर्सेस को, पुलिस को, सिक्योरिटी को पुकारा करती थी, अब आपके सामने है। एक गिरफ्तारी, और ये टट्टू ये जो बैठे हैं चोगे पहनकर, ये समझते थे कि ये इनकलाब लेकर आएंगे दुनिया में। बदनसीबी आप देखिए हमारी कि दुनिया में कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है कि किसी स्टेट का ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी इंतकाल इख्तिदार का तरीका मॉडर्न स्टेट में आज के, और उससे पहले काजी होते थे। काजी कौन सी सल्तनतें दिलवाया करते थे या पावर दिलवाया करते थे? ये जजेस कब से इंतकाल इख्तिदार कराने लग गए? इनके बस में कब से आ गया? अगर जजेस के बस में ये होता कि वो रियासत पर कब्जा कर लें, तो वो किसी और को लेके देते। आपने कभी सुना जजों ने माशाल्लाह लगा दिया, जज आज के बाद मालिक है फलां मुल्क के? जज कभी ये नहीं कर सकता, उसके पास वो ताकत ही नहीं होती। लेकिन इन जजेस ने साकिब निसार से जो कहानी शुरू हुई है, साकिब निसार से, और वो सहूलतकारी आज तक चल रही है, तो उसका नतीजा फिर आपने देखा जब टाइम आया तो कैसे निकला। यानी बचत नहीं हुई, वो उल्टा और गले पड़ गई है, क्योंकि अब मिलिट्री ट्रायल होगा, वहां पे अब कर ले जाए जो करना है जिसने। तो यहां से इनके लोग जमानत करा के जेल से निकलते हैं, आगे पुलिस खड़ी होती है लेने के लिए कि आ जाओ, एक नया मुकदमा। अब इन पर वो गुजरना शुरू हुई है, जो इससे बहुत भयानक अंदाज में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों भुगत चुके हैं। इन पे तो भी शुरू हुई है। और वो इमरान खान, अल्लाह माफ करे, जो बैठ के कहा करता था, बड़े बड़े दीन के दर्स दिया करता था, बड़ी बड़ी बहादुरी की कहानियां सुनाया करता था, बड़ा बड़ा वो उर्तुगल एक चला करता था, टू टू टू, उसके बाद वो उर्तुगल का म्यूजिक पीछे लगा के खास आपके टिकटॉक पे बड़े वो एक इमोशनल किस्म के बयानात चला करते थे। हाथ से उस बंदे की कभी तस्बीह नहीं उतरी। रियासत मदीना का नाम ले लेकर उसने बदतरीन तौहीन की और लोगों को बहादुरी का दर्स दिया करता था, दलेरी का दिया करता था। बताया ये करता था कि असल तो जिंदगी मौत के बाद है, हाथ में तस्बीह। दूसरों को कहा कोर कमांडर के घर पे आग लगा दो, फौजियों पे हमला करो। दूसरों को दहशतगर्द बना दिया, सियासी कारकुनों को दहशतगर्दी की तरबियत दी, खाना जंगी की तरबियत दी, और कहा कि जाओ
اور جب وہ پکڑے گئے وقت بدل گیا تو اپنے ہی کارکنوں سے مکر گیا. وہ کہتا وہ تو میرے لوگ ہی نہیں تھے, جو مرضی کرنا کرو ان کے ساتھ. جب یعنی فواد چودھری نے بھی یہی کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے حملے کیے, ان کو بھی مارو, اور پی ٹی آئی کے نہیں تھے تب بھی مارو, ہمارا ان سے کیا تعلق. یہ ہے تیرا باپ بھی دے گا آزادی. جب ٹائم آ گیا تو یہ نکلا ہے اندر سے. وہی عمران خان مکر گیا ہوا ہے کہ ہمارے تو لوگ ہی نہیں تھے. پہلے کہہ رہا تھا ایجنسیوں کے لوگ ہیں, آج آپ نے دیکھ لیا اس حد تک بوکھلایا ہوا ہے. اس کی شکل دیکھ کے اللہ معاف کرے, آج وہ دن تھا کہ ان کو تانے مارے جائیں, آوازیں کسی جائیں, ان کا مذاق اڑایا جائے کہ اب لاؤ وہ فرعونیت جس فرعونیت سے تم دنیا کو گالیاں دیا کرتے تھے, لاؤ وہ گردنوں میں سریا واپس لاؤ نا, ذرا وہی سریا واپس لاؤ. اسی طرح کسی ٹیلی ویژن پہ بیٹھو اور جھوٹ بولو, بھونکو, ہے ہمت. اسی فرعونیت, اسی تکبر کے ساتھ جس طرح سے یہ دوسروں کو حقارت سے گالیاں دیا کرتے تھے, آج اپنے اوپر باری آ گئی ہے. چون ہی نکل رہی. عمران خان, اس کی آج کی تقریر دیکھ لیجئے, اس کے چہرے پہ پتہ چل جائے گا آپ کو گھبرایا ہوا آدمی ہوتا کیسا ہے. ٹٹو انقلابی نہیں ہوتے. اس کی شکل دیکھیں. آج وہ کہہ رہا ہے کہ جی آئیں بات تو کریں, ہم سے بات تو کریں, ہم تو جناب ہم بات تو کریں. اب کس چیز کی مذاکرات, اب کیسی باتیں. آپ سے گزارش کی تھی, بالکل وہ اس نے گالی دے دی آج کہ آپ نے قوم کو ایک, اس نے گالی دی ہے کہ آپ نے قوم کو, بیوقوف کے لیے جو گالی ہوتی ہے, یوتھیا کے جو ہم مانی جو گالی ہوتی ہے, وہ گالی دے کے عمران خان نے ٹی وی میں اپنی اسپیچ میں کہہ دیا. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوسان خطا ہو چکے ہیں, اس کے طوطے اڑ چکے ہیں. رہ گئے سارے جادو منتر اور وہ تعویذ اور ٹونے اور جادو جس بشرا کے پیچھے اس نے اپنی پوری پارٹی برباد کر دی. وہ بشرا بی بی کے تعویذ جادو ٹونے اب اس کو نہیں بچا پا رہے. میں جیسے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی وائنڈ اپ کی طرف جا رہی ہے. اس کے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, دوڑ لگاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اللہ معافی دے. یہ آوازیں لگانے کا, جیسے میں نے کہا, دل تو چاہتا ہے کہ آوازیں کسیں اور اسی طرح سے ان کو گالیاں دیں جس طرح سے یہ دیا کرتے تھے اپنے مخالفوں کو, اور اسی طرح سے ان کے ساتھ سلوک کریں. لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا وقت ہے. تکبر سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے, اس فرعونیت سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. یہ جو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور آگے دیکھیں گے, اس سے دو سبق آپ کو, مجھے تاریخ کے ہر طالب علم کو حاصل کرنے ہیں. نمبر ایک, غنڈوں کو تربیت دے کر, جھوٹ سازش کر کے اور کمینہ پن دکھا کے غنڈوں کو آپ سیاستدان نہیں بنا سکتے. یہ غنڈے کبھی سیاستدان نہیں ہو سکتے. غنڈے کبھی بھی, غنڈے اصل میں غنڈہ گردی جو ہے نا جی, یہ ماڈرن سٹیٹ میں ایک ارریلیونٹ چیز ہے. یہ سلطنتوں میں ہوا کرتا تھا, غنڈے نکلتے تھے, مارتے تھے, تباہ کرتے تھے, وہی غنڈے بادشاہ بن جاتے تھے. اب وہ دور نہیں رہا. اب یہ غنڈہ گردی, قبضے, یہ کر کے آپ سیاستدان نہیں بن سکتے. اور جس نے بنایا ہے فوج نے, جس فوج نے, جس آئی ایس آئی نے ان کو بنایا ہے, اسی فوج اور اسی آئی ایس آئی کو یہ بری طرح پلٹ کے پڑے اور اسی کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے. ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ جو طاقت انہیں پیدا کرنے کی یعنی آپ کا یہ حوصلہ رکھتی ہے یا گنجائش رکھتی ہے, وہی طاقت بطور ادارہ وہ ان کو سمیش کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے, جو وہ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ تو باقاعدہ سیاسی جماعتیں تھیں نا, ان پہ تو مشکلیں آئیں, ظلم ہوا, انہوں نے وہ سروائیو کیا اور نکل گئے. پی ٹی آئی نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ تو کوئی ان کا یعنی کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, ون مین کلٹ. اب میں دوبارہ سے لیکن بلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ اس غم میں نہ جائیے گا. اگر ابھی تک آپ عمران خان کو چاہتے ہیں, اس کی ساری حقیقتیں دیکھنے کے بعد, وہ غنڈہ گردی آپ نے ٹھس ہوتے بھی دیکھ لی, بھاگتے ہوئے دیکھ لیا, روتے ہوئے دیکھ لیا, اپنے جرائم اپنے کارکنوں پہ ڈالتے ہوئے دیکھ لیا, یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں تو کرتے رہیں. لیکن اس غم میں نہ آ جائیے گا کہ اس کو کوئی سیدھی گولی لگ رہی ہے یا پھانسی ہو رہی ہے. ایسی بکواس کر رہا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, کوئی اسے مارنے بول رہے, کہاں جیل, البتہ وہ اسے اب کوئی نہیں بچا سکتا. وہ اب ظاہر ہے کہ وہ اسے بھگتنا ہے. اور ایک افسوسناک چیپٹر, میرا مطلب ہے کہ وہ تمام لوگ, ان کو لانے والے, وہ سارے کے سارے لوگ, سرکاری خزانے سے اربوں روپے کا خرچہ کیا گیا, سال ہر سال ضائع کیے گئے. اچھا خاصا چلتا چلاتا ملک تھا, اس کی حکومت کو ڈیریل کیا گیا, اس نواز شریف کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی. آپ یہ دیکھیے کہ نواز شریف کو نکالتے نکالتے وہ سارے کردار ثاقب نثار سے شروع کر دیں آپ, وہ فیض ہو, وہ باجوہ ہو, وہ کھوسا ہو, وہ عظمت, وہ اپنا جسٹس عظمت ہو, یعنی وہ ایک ایک بنیادی مرکزی کردار جنہوں نے اپنے بھیانک وہ جو اپنا کردار تاریخ میں, ایک ایک آدمی آج تاریخ کے سامنے کیسے بے نقاب ہوا ہے.
ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. جنرل باجوہ عمران خان کو گالیاں دے رہا ہے, عمران خان جنرل باجوہ کو گالیاں دے رہا ہے, اور باجوہ کے اور فیض کے آپس میں بھی کچھ اس طرح کی کامنٹس ہیں, اور یہ جو نیچے والی پارٹی ہے وہ انہیں گالیاں دے رہی ہے, وہ انہیں گالیاں دے رہی ہے. انتہا یہ کہ حملے شروع ہو چکے ہیں, اور یہ اب اندازہ لگائیں آپ, یہ تھے وہ لوگ. ثاقب نثار آج کہاں ہیں؟ یہ عمر عطا بندیال, اس نے جو اب بولے نا, اب توہین عدالت نہیں ہو رہی, اب ڈنڈا سامنے آ گیا تو انقلاب چلا گیا. غریبوں کے بچوں کو تم نے حملے کروا دیے, اور جب سامنے پارٹی آ گئی اینڈ یو نو کہ دے مین بزنس, تو کیسے بل میں گھس کے بیٹھا ہے. اب اسی شیریں مزاری کو اسلام آباد میں بار بار اٹھایا جا رہا ہے, بول ٹٹو اٹھنا اب آ. تو یہ بڑی زیادتی ہے کہ دوسرے غریبوں کے بچوں کو آپ مروا دیں, اپنی باری آئے تو دوڑ لگا دیں. بہت جعلی تجربہ تھا, بہت برا تجربہ تھا, بری طرح فلاپ تجربہ تھا. اس نے ملک اور قوم دونوں کا بہت نقصان کیا. اس دعا پہ بھی لاء ختم کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے جو ہے کہیے آپ پاور سینٹرز, وہاں سے اس طرح کا آئندہ میں امید کرتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا فسادی گروہ نہیں پیدا کیا جائے گا, کیونکہ بس اب بہت ہو گئی ہے, بہت ہو گئی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.